لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے۔ تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ تم سچ کو جھوٹ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ پاکستان کے اندر ladies and gentlemen, could I have your time please and your attention? The issue is very important. دیکھیں اس ملک کے اندر جو جوڈیشری، ایگزیکٹو اور ملٹری بیوروکریسی کا نیکسس بنا ہے، اس نے اس ملک کو 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک سپریمیسی آف لا اینڈ رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہونے دیا۔ عمر ایوب خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر مارشل لا کی تاریخ بخوبی دہرائی تھی، اور وہ خواجہ آصف کو بڑی زور سے لگی بھی تھی۔ خواجہ آصف صاحب آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو ہر غلطی کو پھر دوبارہ غلطی سے دہراتے ہیں۔ میں پاکستان کی جوڈیشری کے چیلنجز بڑے عظیم ہیں۔ بہت دفعہ آج ایک چیز میں نے دیکھی، جناح ہاؤس کے باہر لکھی ہوئی تھی نیور اگین، لکھا ہوا تھا نا، تو کیا آپ لوگ جواب دیں گے اس نیور اگین کا؟ مارشل لا ان پاکستان، نیور اگین۔ ملٹری رول in Pakistan, never again. Subversion of constitution, never again. PCO judges, never again. A Justice Munir sitting in the Chief Court of Pakistan, never again. اس ملک کے اندر ہال آف فیم کا تو بڑا ذکر ہے، لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہال آف شیم بھی بنانا ضروری ہے۔ وہ ہال آف شیم جب تک نہیں بنے گا، اس ملک کے بچوں کو تاریخ نہیں پتہ چلے گی کہ آج جو لوگ ہیرو بنتے ہیں انہوں نے اس ملک کو کیسے زیرو کیا ہے، انفیکٹ زیرو سے زیادہ نیگیٹو کر دیا ہے۔ اس ملک کی ری بلڈنگ کے لیے a tremendous effort is needed۔ یہ ایفرٹ کس کس کو کرنی ہے؟ سب سے زیادہ اس ملک کی لیجسلیچر کو کرنی ہے۔ آئین میں سپریمیسی آف جوڈیشری کہاں کمپرومائز ہوئی ہے؟ جگہ جگہ ہوئی بھی ہے، جگہ جگہ۔ اگر آپ کو میں ویسے ہی فہرست دیتا چلوں تو میں آپ کو بتاؤں، آرٹیکل 209 the power of the president to transfer judges should not be there. Article 248 repeal that president and governors have immunity, they should be held accountable. پھر اسی طرح لا منسٹر کی نوٹیفیکیشن 1996 کی کہ جو ایگزیکٹو کو امپاور کر رہی ہے ٹو ٹرانسفر ججز اور ٹو ایکسیپٹ ججز۔ ابھی آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس صاحب نے ججز اپوائنٹ کیے، وہ ججز ایکسیپٹ نہیں کر رہی، یہ پاور ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپیل ہونا چاہیے۔ دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایکٹ 2010، اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ should be free from political influence۔ سپریم جوڈیشری کونسل ایکٹ 1993، اس کو بھی ریپیل ہونے کی ضرورت ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 کو اس کے پروویژنز مانتے ہیں۔ تو میں اس طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ
اس ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لانے کے لیے لیجسلیشن کو بھی بہت کام کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس قوم کو، امت مسلمہ کو شعور دیا۔ اب میں اپنی وکلا برادری سے آپ اور ILF خاص طور پہ ہمارا ہراول دستہ ہے، اس کو اس مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے، ہر شہری کو شعور دینا ہے۔ اور آخر میں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کم ہے، میں پھر ایک شعر سے ختم دیتا ہوں۔ زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے قافلہ بدلا، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ بہت بہت شکریہ۔